بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ڈیسک پر تشریف فرما صدر محفل، معزز علماء کرام، اکابرین اور در حقیقت آج کی اس مجلس کے ہمارے طلباء، یقیناً شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا کہ جنگ آزادی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اور ان کو یہ سوچنے پر بھی آمادہ کیا کہ نیا ہجری سال جو ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اس مجلس کے دو موضوعات ہیں، اور مجھے اس وقت میں دونوں موضوعات کو بہت اختصار کے ساتھ سمیٹنا بھی ہے. جس طرح سے ہمارے مولانا سالم صاحب خلیفہ نے بتایا کہ دونوں موضوعات کا مختصراً احاطہ کرنا ہے، اور دونوں موضوعات ایسے ہیں کہ اس کے لیے ایک مستقل چھوٹی سی مجلس چاہیے تھی. بہرکیف اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور جو کچھ اس نے پڑھنے کی توفیق دی ہے اسی سے مدد طلب کرتے ہوئے جو کچھ اب ذہن سے زبان پر آتا ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، اس پوری محفل کا جو عنوان ہو سکتا تھا، ٹائٹل ہو سکتا تھا، ہمارے قاری صاحب نے ہمارے لیے راستہ بہت آسان کر دیا. اس آیت کا انتخاب کر دیا جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہی پورا خلاصہ ہے دونوں چیزوں کا، دونوں موضوعات کا. جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو 15 اگست کی تاریخ میں خوشیاں ہم مناتے ہیں، اور یوم آزادی پر جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں ہم اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کچھ حقائق بھی جان لیں کہ اس کے پیچھے ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہمارے علماء کرام، ہمارے عمراء، ہمارے وزراء، ہمارے نوجوانوں اور ہمارے طبقے نے کس طرح سے اس کے پیچھے قربانیاں دی ہیں. یہ قصہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریز اس ملک پر قابض ہوا، اس لیے کہ پوری جنگ آزادی جو تھی وہ انگریزوں کے خلاف تھی. جب یہ انگریزوں کے خلاف تھی تو پہلے ہمیں اختصار کے ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ انگریز آئے کیسے. حقیقت یہ ہے کہ انگلینڈ کے جو روابط تھے وہ در حقیقت ہالینڈ سے تھے، اور جب ان میں آپسی تناؤ ہوا، کشمکش ہوئی، اور ان کی تجارتی منڈیاں اس میں ڈھپ پڑ گئیں، تو انہوں نے ایک نیا میدان تلاش کیا جہاں پر اپنی تجارت کو فروغ دیں.
اس کے لیے انہوں نے ہندوستان کا ارادہ کیا اور یہ ہندوستان آئے اور سورت سے سن 1601 عیسوی میں یہ لوگ آئے اور اس کے بعد 1612 میں ان کی باقاعدہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنی. پھر اس کے بعد ان کی تجارت آگے بڑھتی گئی، فروغ پاتی گئی. اسی سے ملا جلا مہاراشٹرا کا علاقہ تھا، ممبئی کا علاقہ تھا جو آج بھی تجارتی مرکز کہلاتا ہے. وہاں پر انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دیا. پھر یہ کلکتہ اور بنگال کی طرف آئے اور ان کی تجارت اس طرح سے آگے بڑھنے لگی. شروع میں یہ انگلینڈ سے جتنا مال لائے یہ مال جہازوں میں بھر کر لائے اور اس میں غلط کاروبار بھی کیا. مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو نشے کا عادی بھی بنایا، نشاور چیزیں بھی لے آئے، سگریٹ وغیرہ کا بھی عادی بنا دیا وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیلات ہیں جس میں جانے کا وقت نہیں ہے. جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بجائے صرف تجارت کا مواد لانے کے اپنے جہازوں میں ہتھیار بھی بھر کر لانے لگے اور اندر ہی اندر سے پورا انہوں نے اپنا بیس بنا لیا اور ایک جنگی فضا انہوں نے اندر سے بنا دی. اور ظاہر بات ہے طاقت جس کے پاس ہو وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کے نانا سے جھڑپیں ہوئی اور اس کے بعد کی تاریخ آتی ہے نواب سراج الدولہ کی کہ جس میں ایک باقاعدہ سازش کے ساتھ ایک معرکہ بپا کیا گیا. چونکہ نواب سراج الدولہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے اور اس کا انہیں جواب دینا ہے. بہرکیف میر جعفر جو وہاں پر تھا اس نے غداری کی. جو شیعہ تھا اپنوں میں نہیں تھا لیکن غداری کے بعد وہ پورا واقعہ پیش آیا جس واقعے میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. صرف 2 لاکھ علماء اس کی زد میں آ گئے. اور جب یہ معرکہ بڑھتا گیا چونکہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر راجاؤں کی، مہاراجاؤں کی اور رجواڑوں کی حکومتیں چل رہی تھیں اور چھوٹے چھوٹے صوبے مختلف علاقوں میں بنے ہوئے تھے. ایک طرف حیدرآباد تھا جہاں پر نظام حیدرآباد کی پوری مملکت چل رہی تھی، مملکت آصفیہ کے نام سے وغیرہ وغیرہ. اس کی بھی تفصیلات ہیں. پھر انہوں نے جو قصد کیا کرناٹک کا کیا جہاں پر ہم رہتے ہیں. اور ٹیپو سلطان چونکہ مشہور تھے، فتح علی خان، اور ان کے والد سے جو ان کو جذبہ ملا تھا انگریزوں کے خلاف مورچہ لینے کا تو انہوں نے بھی مورچہ سنبھالا تھا انگریزوں کے خلاف اور ان کے نشانے پر تھے کہ ان کا ہمیں انتقام لینا ہے اور ان کو ہمیں کسی طرح سے زیر کرنا ہے. بہر کہ وہ واقعہ پیش آیا. جھڑپیں ہوئی، پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی اور 1799 میں جو سرنگا پٹنم میں وہاں تو میر جعفر تھا، یہاں میر صادق، انہی کے نسل کا، انہی کا نژاد، انہوں نے غداری کی. اور اس کے بعد جو ٹیپو سلطان کو شہادت ہوئی اس شہادت کے بعد انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. چونکہ ٹیپو ہی وہ شخص تھا کہ ان کے 1000 کوششوں کے باوجود، مصالحت کی ان کی کوششوں کے باوجود ان کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. پھر انہوں نے جو قصد کیا دہلی کا کیا. دہلی کا جو معرکہ بپا ہوا، آخری جو مغلیہ سلطنت کا سردار تھا، تاجدار تھا، بہادر شاہ ظفر تھے، ان کے ساتھ ایک مصالحت ہوئی اور یہ طے پایا کہ اقتدار میں رہیں گے یہی اور بہادر شاہ ظفر ہی رہیں گے، لیکن جو احکامات چلیں گے وہ انگلینڈ کے چلیں گے اور اسی سامراج کے چلیں گے اور یہی سب اپنے احکامات نافذ کریں گے. راضی ہوئے اور پھر بات آگے بڑھتی گئی اس طرح سے کہ جو بعد میں حالات آئے اور جس طرح سے انگریزوں نے مسلمانوں کو چن کر نشانہ بنایا، اس کے بعد کے 1 واقعات نہیں، 2 واقعات نہیں، 3 مسلسل واقعات پیش آئے. پھر اس کے بعد
دہلی سے لے کر میرٹھ تک کے جو واقعات پیش آئے، اور پھر 1857 میں جو غدر کا واقعہ پیش آیا جس کو ہم جنگ آزادی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس میں جس کی تاریخ تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ علماء کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اور سولیاں سڑکوں پر درختوں پر جس طرح سے سولیاں نصب کی گئی، اور جو بھی داڑھی والا ملتا اس کو قتل کیا جاتا اور اس کو نشانہ بنایا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے فساد کا ایک بازار گرم کیا اور مسلمانوں کو جیلوں میں بھرنا شروع کیا، رنگون بھیجنا شروع کیا، کالا پانی بھیجنا شروع کیا، اور جو بھی آزادی کی آواز لگاتا اور جو بھی انگریزوں کے خلاف بات کرتا اور جو بھی اپنے انگلینڈ کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، فرنگیوں کے خلاف جو بھی ایک جملہ بھی بولتا تو اس کو وہ یا تو گولیوں کا نشانہ بنا دیتے یا اس کو جیلیوں کے حوالے کر دیتے۔ اور اس میں برطانیہ کی طرف سے آرڈر یہ تھا کہ بغیر کسی مقدمے کے مسلمانوں کو یا جس کو بھی جو بات کرے گا پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس پورے واقعے میں جو پیش رہے اور جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جس وجہ سے علامہ اقبال کو کہنا پڑا، اور جو ہم نے ابھی سنا بھی اور ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ در حقیقت اقبال نے جو دل کا جو ترانہ کہا اور اس میں پوری تاریخ وہ لے آئے، اپنے اشعار میں پوری وہ تاریخ لے آئے کہ کس طرح سے ہندوستان کو ہم نے دیا تھا اور یہی ہماری زمین رہے گی۔ اس زمین کو ہم نے آباد کیا ہے اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، ہم نے اسے اچھا صحیح دین دیا، ہم نے اسے تہذیب دی، ہم نے اسے ثقافت دیا، اور جو بھی یہاں پر آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کو دیا ہے۔ لہذا علامہ اقبال جن کا انتقال 1938 میں ہوا، اس وقت پاکستان بنا تھا لیکن ایک فکر تھی، لیکن اقبال نے جو بات کہی تھی اور اس دیش کو انہوں نے اپنا ہی سمجھا تھا، اور یہیں پر انہوں نے مرنا پسند کیا اور اسی میں وہ مرے۔ تو بعد میں جہاں پر انتقال ہوا وہ علاقہ اس سے ہٹ گیا، لیکن اقبال کی جو فکر تھی وہی تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے اور اسی میں ہم رہیں گے۔ غدر کے ساتھ ساتھ جن واقعات کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن باتوں کو ہمیں جاننا ہے کہ مسلمانوں کی اس ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، خاص طور پر ہمیں واقف ہونا ضروری ہے کہ شروع کے 50 سال تو اس کے بعد ایسے رہے، 19ویں صدی کے آغاز تک کہ مسلمان پیش رہے، وہ بھی کچھ رہے لیکن ہم بڑی تعداد میں رہے، اور مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے وہ اتنا پسینہ بھی وہ نہیں بہا سکے تھے۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے ایک فتویٰ ہی دے دیا تھا کہ ہندوستان دارالکفر ہے۔ اس سے ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لہذا انہوں نے وہ تاریخی فتویٰ دیا جسے ہم یاد کرتے ہیں کہ اب سے ہر مسلمان پر آزادی کے لیے جنگ کرنا فرض ہے۔ انہوں نے فتویٰ صادر کیا اور اسی وقت سے ایک منظم طریقے سے مسلمانوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمیں اس سلسلے میں کوششیں کرنی ہیں۔ پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کوششیں کی آزادی کے سلسلے میں جسے ہم تحریک شہیدین کہتے ہیں، اور ان کوششوں میں بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بہت آگے نکل چکے تھے، مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں مل چکی تھیں، لیکن پھر بالا کوٹ کے میدان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر ان کے پروردہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے جگہ جگہ پر کوششیں کی، جن کوششوں میں نمایاں کوشش جو ہمیں ملتی ہے پٹنہ جو صادق پور کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں کے 2 علماء نے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی، انہوں نے جو گاؤں کوششیں کی اور جگہ جگہ جا کر
انہوں نے جو آزادی کے متعلق جو فکریں کی، اس سے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، لہذا انگریزوں کے نشانے میں سب سے زیادہ جو رہے وہ مسلمان ہی رہے، اس لیے کہ یہی اس ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور انگریزوں کے خلاف ایک محاذ تیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت ساری کوششیں ہوئی، جس میں خاص طور پر جلیان والا باغ کا جو واقعہ ہے، جس میں ایک سیلاب خون کا آیا اور خاک و خون کا جو منظر دیکھا گیا، اور اس میں تاریخ کا بچہ جو بھی جب اس کو پڑھے گا تو اس کے خون کے آنسو روئے گا، اور جن تاریخوں سے ہمیں آج دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کے صحیح واقعات آج ہمارے سامنے نہیں لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو تحریکات چلی جس میں ہمارے اکابر علماء رہے، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور ان کے ساتھ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی وغیرہ وغیرہ، جو ایک سلسلہ رہا ہمارے علماء کا جنہوں نے کوششیں کی، اور پھر انہی کوششوں کے ضمن میں جو مولانا حسرت موہانی کا انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ چلا، اور اس نعرے سے لوگوں کا ذہن بن گیا، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، سب کے ذہنوں میں انقلاب زندہ باد کا ایک نعرہ ایسے بیٹھ گیا کہ ہر ایک یہی سوچتا تھا کہ ہمیں اب انقلاب چاہیے، ہمیں اب انقلاب برپا کرنا ہے۔ اسی طرح سے شیخ الہند نے، مولانا محمود الحسن صاحب نے بھی پھر جو تحریک چلائی، ہمارے علماء دیوبند نے بھی جو طرح تحریک چلائی، ریشمی رومال کی جو تحریک چلی، مولانا عبید اللہ سندھی بھی جس میں رہے، اور بڑے پیمانے پر ہمارے علماء جس میں پیش رہے، اور انہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگائی، وہ جیلوں میں جانا انہوں نے گوارا کیا، اور اپنی ہر قربانی اپنی دینی تیار کی، وہ کہ تیار رہے۔ اس میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ مولانا محمد علی کی ڈائری پڑھیے، اسی طرح پھر تاریخ فرشتہ پڑھیے، جو حقیقی معنی میں ہندوستان کی تاریخ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اور ہندوستان کا پوری تاریخ کا جس میں ہمیں صحیح کوئی نقشہ مل سکتا ہے، تو ان اہم کتابوں میں تاریخ فرشتہ بھی ہے جو 3 جلدوں میں ہے، وہ بھی پڑھنے کی کتاب ہے، کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا تاریخ رہی ہے۔ یہ پوری تاریخ جو ہماری قربانیوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ اس مختصر سے مجلس میں میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمیں اس کے ذریعے سے ایک پیغام دینا مقصد ہے، اور ہم پیغام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہی ہے جو ہمیں آیت بتاتی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق کے لیے ہمیں لڑنا ہے، حق کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے۔ حق کا مطلب وہ حق جو مظلوم کو اس کا حق دلائے، جو بھی ظالم ہے اس کے خلاف ہم تیار رہیں۔ ظلم اگر مسلمانوں پر ہوگا تب بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے خلاف لڑیں، ظلم اگر ہندوؤں پر ہے تب بھی ہماری ذمہ داری ہم اس کے خلاف لڑیں، ظلم اگر سکھوں پر ہے، عیسائیوں پر، کسی پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس کے لیے لڑیں، ہم اس کے لیے قربانیاں دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلف الفضول کا واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے جو کوششیں کی ہیں، وہ کوششیں کیا تھیں؟ وہ کوششیں یہی تھی کہ سب کو ملایا جائے، اور فتح مکہ کے بعد مملکت ملنے کے باوجود، فتح پانے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان عام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم۔ آج کے دن کوئی انتقام نہیں، آج کے دن کسی کے سلسلے میں کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اذهبوا، تم چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو اس کو امان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، اور ہر مسلمان کو حق کا ساتھ دینا ہے اور ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔
ظلم کے خلاف لڑنا ہے اور ظلم کے خلاف سب کو متحد ہو کر لڑنا ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا پیغام ہم کو اس میں یہ ملتا ہے کہ آزادی کی تاریخ اب دیکھیے کتنے سال کی، یہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 15 اگست 1947 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن کیا آزادی اس دن ملی تھی؟ یہ غلط ہے۔ کیا 1943 سے لے کر 47 تک کی جو کوششیں ہیں، جن کوششوں کو آج نصابی کتابوں میں بڑے پہلا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے کی کوششوں کے اوراق کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پیچھے ہم ہی تھے، اس کی پیچھے کی کوششوں میں ہم ہی لوگ تھے اور نقشے میں ہم ہی لوگ ملیں گے، لہذا اس تاریخ کو مس کر کے 43 سے لے کر 47 تک کی کوششیں اور بعد انہی تحریکات کو جو انہی سے جڑی ہوئی ہیں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً بعد میں سب نے مل جل کر کوششیں کی، اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ساتھ ساتھ شریک تھے اور سبوں نے شرکت کے ساتھ یہ آزادی دلائی، ایک تاریخ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس تاریخ کے لیے کتنا عرصہ لگا۔ حقیقی کوششوں میں تقریباً 2 صدیاں لگی ہیں، 200 سال لگے ہیں حقیقی کوششوں میں۔ آپ پڑھیے، اس کے ڈاکومنٹس آپ کو ملتے ہیں۔ حیدرآباد کا جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آرکائیو لائبریری ہے، بنگال کی جو لائبریری ہے کلکتے میں، یہاں پر یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، یہ دستاویزات موجود ہیں اور بہت سارے محققین کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ طلباء کو بھی آگے بڑھ کر اپنی تاریخ کے ابواب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 200 سالہ ہماری تاریخ ہے کہ اس کے لیے ہم لوگوں نے کوششیں کی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثر میں ایک بات لکھتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے سلسلے میں وقت کا تعین کرنا مشکل ہے، یہ کب واقع ہوئی۔ ایک چیز ہے نیند۔ آپ صبح اٹھیے، اٹھنے کے بعد آپ سے کوئی سوال کر لیں، بتاؤ کس وقت آپ کو نیند لگی تھی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 9 بجے میں بستر پر لیٹا تھا، 10 بجے میں بستر پر لیٹا تھا، لیکن 9-10 تک 10 تک ایک کوئی فون آیا تھا، فون ریپلے بھی میں کیا ہوں، یہ میسج بھی دیکھا، لیکن کس وقت کس لمحے مجھے نیند لگی میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بھی وقت کی تعین نہیں کر سکتا مجھے نیند کب لگی۔ ایک چیلنج ہے، چیلنج لے لیجیے آپ اس کے لیے۔ اسی طرح سے تاریخ میں آزادی کس دن ملی، آزادی کس وقت ملی، عروج کس وقت ملا، کہنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کے پیچھے کوششیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح فرمایا، 9 ہجری کا عرصہ آیا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے پیچھے محنت تھی۔ 13 سالہ دور تھا مکہ المکرمہ کا، جو 13 سالہ دور قربانیوں کا دور تھا، جس میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، جس میں مسلمان تپتی ریت پر سلائے گئے، تیز چٹانوں پر سلائے گئے، چربیوں سے ان کی آگ کو بجھایا گیا، کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئی، حتیٰ کہ حضرات صحابہ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حضرات صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، جواب آیا اللہ کی طرف سے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لیں کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ لیکن قریب کب ہے؟ پھر بھی اس کے لیے وقفہ لگا، پھر بھی اس کے لیے وقت لگا۔ لہذا میں اس آزادی کی تاریخ کو اب ہجرت کی تاریخ سے جوڑتے ہوئے ابھی نئے سال کا آغاز کر رہا ہوں، تاکہ دونوں موضوعات جمع ہوں اور ہمیں اس سے جو پیغام ملتا ہے
وہ پیغام ہمارے سامنے آئے. یہ ہمارا ہجری سال ہے، نیا سال ہے، 1443واں سال ہے. تو 1442 سال مکمل ہو چکے ہیں.